اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فضیلت مراقبہ گمان تصور خاص مقام حق۔ مراقبہ میں گمان خاص کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر ظاہری اور باطنی بیماریوں اور غموں سے نجات پانا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو مراقبہ کرتا ہے یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہ اس پر رحمتیں، برکتیں اور اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ شان توحید حق ہی شان رسالت تعریف حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مسلمان مومن کو علم عطا فرمایا ہے وہی تو تعریف کے لیے عطا فرمایا ہے۔ تعریف ادب حق سے، تعریف علم حق سے، اور تعریف تخلیق حق سے، اور تعریف پیدائش انسانیت سے، اور تعریف تخلیق سے جو واقف ہوتے ہیں وہی تو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم انسان کو غور و فکر کے لیے دیا ہے، اور غور و فکر ہی تو مراقبہ ہے۔ مراقبہ ہی تو غور و فکر کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی جستجو کے لیے کیا جاتا ہے۔ جس چیز کو ظاہری انسان محسوس نہیں کر سکتا اس کی محسوسات کے لیے کیا جاتا ہے۔ گمان خاص کے ساتھ، تصور خاص کے ساتھ، یقین خاص کے ساتھ، صبر خاص کے ساتھ جب انسان مراقبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ مدد ہی تو رہنمائی ہے، مدد ہی تو نور ہے، مدد ہی تو گواہی ہے، اور مدد ہی تو گمان خاص کی شان پارسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان مومن کو جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ زندگی ہی تو علم ہے، علم ہی تو زندگی ہے، اور زندگی ہی کو علم کہا جاتا ہے۔ جو انسان مومن علم سے اپنی زندگی کو پانا چاہتا ہے اسی کے لیے مراقبہ ہے۔ مراقبہ فضیلت گمان، غور و فکر، تصدیق حق ہے، شان حق ہے، تعریف حق ہے، عظمت حق ہے، پاکی حق ہے، الہام حق ہے، تجلی حق ہے، مقام حق ہے، رسائی حق ہے، پارسائی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مراقبے کے ذریعے انسان کو فضیلتیں جو عطا فرمائی ہیں وہی تو گمانوں کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ جن کے گمان جیسے ہوتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ گمانوں کا اظہار ہوتا ہے۔ گمان ہی زبان بن جاتے ہیں، گمان ہی انسان بن جاتے ہیں، اور گمان ہی مقام عظمت، پیروائی، رہنمائی، شان بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گمانوں کو جو طاقت بخشی ہوئی ہے وہی تو طاقت علم کے ذریعے ہے۔ جو علم کے ذریعے گمان بناتے ہیں یعنی کہ ایسی چیزوں کے گمان جو نظر نہیں آتی، گمان ان کو ان چیزوں کی تصدیق عطا فرما دیتا ہے۔ ظاہری اور باطنی دلیلیں دینے والوں پر لازم ہے کہ ظاہری کیا ہے اور باطنی کیا ہے، اور ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر باطن مومن کو جو خبریں عطا فرمائی ہیں یہی تو گمان خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ گمانوں کے ذریعے ہی تو انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمانوں کے ذریعے ہی بیدار کرتا ہے، اور گمانوں کے ذریعے ہی مدد کرتا ہے، اور گمانوں کے ذریعے ہی ساتھ دیتا ہے۔ شان عظمت گمان حق سے جو واقف ہوں گے وہ علم نور حق سے بھی واقف ہوں گے، اور جو علم نور حق سے واقف ہوں گے وہی تو گمان خاص کے مالک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گمانوں کے ذریعے بہت سی انسان کو طاقتیں بخشی ہوئی ہیں۔ جب انسان گمان کے ذریعے طاقتوں کو حاصل کر لیتا ہے تو اظہار طاقت تعریف حق والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
انہی کی تعریف فرماتا ہے جو گمان خاص سے خاص الخاص مقام کے حقدار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ عظمت نور کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ ہر گمان انسان کا نور والا نہیں ہوتا، کچھ گمان انسان کے تخلیق کی طرف جاتے ہیں، کچھ گمان انسان کے تعریف کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ گمان انسان کے نور کی طرف جاتے ہیں، کچھ گمان انسان کے پیدائش کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ گمان انسان کے نفس کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ گمان انسان کے وسوسات کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ گمان انسان کے پاکی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ انسان کو علم کے ذریعے معلوم ہونا چاہیے کہ علم ہمیں کون کون سے گمان عطا فرماتا ہے، اور اللہ کن گمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کن گمانوں کے اللہ ساتھ نہیں ہوتا، شیطان اور نفس ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جاننا بھی مسلمان عورت اور مرد کے لیے لازم ہے کہ ہر گمان اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ بہت سے گمان یعنی کہ وسوسات کی صورت میں انسان کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے گمانوں کو انسان کو رد کرنا ہوگا، یعنی کہ ہر گمان انسان کے لیے نور حق کی تصدیق حق اور تعریف حق نہیں ہے، اور جو گمان تعریف حق ہے، نور حق ہے، سلامتی حق ہے، تصور مقام ذات حق ہے، قرب حق ہے، دلیل حق ہے، عظمت حق ہے، رحمت اظہار شان حق ہے، بخشش حق ہے، پہچان حق ہے، انعام حق ہے، فضیلت حق ہے، عدل حق ہے۔ ایسے گمان بھی انسان کو معلوم ہونے چاہیے۔ جب علم سے انسان تمام گمانوں کو جان جائے گا، عظمت گمان کو پہچان جائے گا، معرفت نور گمان کو پہچان جائے گا، تو مراقبے کی حالت میں انسان کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر مراقبے کی حالت میں اسے وہ گمان ملتے ہوں گے جو شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے، تو ایسے گمانوں کو انسان جھٹکنے لگ جائے گا کہ اپنے سے دور کرنے لگ جائے گا۔ بہت سے گمان اے انسان تجھے نفس دیتا ہے، بہت سے گمان تجھے نفس کی چاہت دیتی ہے، بہت سے گمان تجھے نفس کا اندھیرا دیتا ہے، بہت سے گمان تجھے دشمن کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی کہ شیطان کے وسوسات ہوتے ہیں۔ ایسے گمان کو اپنا کر تم یہ کہو کہ ہم حق پر ہیں، تو ایسے گمان والا کبھی حق پر نہیں ہوتا، مگر اس کے گمان بھی اس کے کام آتے ہیں۔ ایسا گمانوں کو اپنانے والے ہی مانتے ہیں کہ گمان تو ہر کام آتا ہے، مگر گمان کے علم سے یعنی کہ توحید حق اور سلامتی رسالت حق سے جو گمان کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کو اصل گمانوں کی خبر ہوتی ہے کہ کون سے گمان ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، اور کون سے گمان ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ گمان حق سے واقف ہونے والے یہ جان لے گمان حق کیا ہے، گمان رسالت حق کیا ہے، گمان الہام حق کیا ہے، گمان وحی قرآن حق کیا ہے، اور گمان نفس حق کیا ہے۔ یعنی کہ ہر چیز ہی تو انسان تجھے گمان دیتی ہے، یعنی کہ محسوسات دیتی ہے۔ گمان محسوسات کا مجموعہ ہے، یعنی کہ تمام محسوسات گمان کے ذریعے ہی انسان کو ملتی ہے۔ اگر انسان کو اللہ نے گمان ہی نہ دیا ہو تو وہ کسی کی تعریف ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے گمان ہی تعریفوں کی تعریف کرتا ہے، اور گمان ہی تعریفوں کو پا لیتا ہے، اور گمان ہی تعریف والا ہوتا ہے۔ یہ عظمت گمان حق سے جب انسان مراقبہ کرتا ہے تو مراقبہ گمانوں کا ٹھہرا ہوا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ فضیلت عظمت انسانیت ایک ٹھہرا ہوا گمان ہے۔ اگر انسان کو دل اور دماغ سے معلومات اظہار گفتگو ہونا ہو تو انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے، یعنی کہ غور و فکر کرنی چاہیے، اپنے قلب کی طرف نظر رکھ کے اور اپنے قلب کی طرف ہی اپنا تصور رکھ کے
مراقبے کی حالت میں انسان کئی علوم کو حاصل کر سکتا ہے اور ان علوم کے ذریعے کئی چیزیں اور کئی مخلوقات تابع کر سکتا ہے اور ان سے کام